حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق علیہ الا ان مسلما لم يذكر الا بحق الاسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں قتال کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پس جب وہ ایسا کریں گے تو محفوظ ہے میری طرف سے ان کے خون اور ان کے اموال، مگر اسلام کے حق سے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، مگر اسلام کے حق ہونے کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ بے شک مسلم نے نہیں ذکر کیا یہ جملہ الا بحق الاسلام۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ مشکوٰۃ شریف ہے اور مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان چل رہی ہے، یعنی ایمان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، جو ابواب ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ حدیث نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم 9 حدیثیں ایمان کے باب سے متعلق جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایمان سے متعلق ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو قبول کریں۔ جس طرح پچھلی حدیث کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہود و نصارہ بے شک آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کا نام لینے والے ہیں، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ ہی پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ہر انسان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو اس کے اوپر مجبور کیا جائے گا، اس کو دعوت دی جائے گی، اور دعوت کے ذریعے اس کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جب کچھ اصول اور ضوابط اور شرائط موجود ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد اور قتال بھی کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں قتال کروں لوگوں سے، اور اس وقت تک جہاد کروں، اس وقت تک قتال کروں جب تک جو ہے وہ مسلمان نہ ہو جائیں، یعنی شہادتین کا اقرار نہ کر لیں۔ شہادتین اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جہاں بھی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے یا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، تو سب سے پہلے جاتے ہی جو ہے اور پہلی فرصت کے اندر ہی یا پہلے مرحلے کے اندر ہی جو ہے وہ جہاد شروع نہیں ہو جاتا۔ جب بھی جہاد کیا گیا یا کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہے گا، اس کے لیے پہلے دعوت ہے، پہلے دعوت ہے۔ جب وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر جہاد، میدان جہاد کے اندر بھی اگر اس چیز کی صورتحال پیش آتی ہے تو پہلے ان کو دعوت دی جائے گی، پہلے ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو سینے سے لگایا جائے گا۔
اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں کے ماتحت، مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت رہو اور قوانین کی پابندی کرو اور جزیہ ادا کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تقاتلوہم او یسلمون، یا تو پھر قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قتال اور جہاد کی بات آتی ہے۔ یہ قرآن نے سارے اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کفر ختم ہو جائے، یعنی جو فتنہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کا معنی آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ لیکن یہاں پہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس میں فتنہ جو کافروں کی طرف سے پھیلایا جاتا تھا، تنگ کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، جس طرح غزوہ بدر ہوا یا غزوہ احد ہوا، راستوں سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو جو ہے ان کے اوپر ظلم کرنا، یہ چیزیں جو مشرکین کی طرف سے ہوئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں تک کہ وہ قتال کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کیا جائے۔ اور حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں، اس وقت جب جزیہ بھی نہیں دیتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے اور فتنہ بھی ختم نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ تقاتلوہم او یسلمون، کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ باغیوں کے لیے یا قتل یا بغاوت سے توبہ ہے۔ اب بغاوت یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور قتل و غارت، حکومت، اسلامی حکومت کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف قتل و غارت گری شروع کر دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کے لیے لڑنا، ان کے ساتھ جہاد کرنا، جو امن کے دشمن ہوتے ہیں، بغاوت کر جاتے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے جائز ہے۔ اور حکومت نے اپنا امن و امان جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے ہر صورت میں، اور حکومت کے تحت چلنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اولی الامر سے مراد حکمران ہے۔ تو اس لیے اگر حکومت کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد امن خراب کرنا ہے، بغاوت ہے، قتل و غارت ہے، تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس قتل و غارت سے اور بغاوت سے جو ہے وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اسی کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور ان سے جو ہے وہ قتال کیا جائے جنہوں نے بغاوت کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ اب جو نماز قائم نہیں کرتے ان کے لیے بھی جو ہے وہ حکم ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے ان کو اس کے اوپر آمادہ کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، اور پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے سزا، تعزیر جو ہے وہ ان کے لیے مقرر کی جائے گی۔ بے نمازی جو ہے یہ اس کے خلاف بھی بڑی سخت حدیثیں اور وعیدیں آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھے، اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے
تو اس کو مارو۔ اب فتنے، کئی قسم کے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، اور پھر اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں کرنا۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا، ان کے سامنے بڑے بڑے فتنے جو ہے وہ انہوں نے سارا اٹھانا شروع کر دیا، لوگ مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ اب مرتد کی سزا قرآن نے بیان کی ہے۔ مرتد کہتے ہیں اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لینا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ مسلمہ کذاب جھوٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں، یہ ایک مستقل فتنہ۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے اور ان کو مرتدین کے اندر شمار کیا ہے۔ یہ مرتد تھے، جو مسلمہ کو ماننے والے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ مرتدین کے اندر شمار ہو گئے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام میں ہے نہیں زکوٰۃ، یہ کفر ہے، یہ فرضیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر فرضیت کو تو مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مانتا ہے، کہتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے لیکن میں اس طرح ادا نہیں کر رہا، یعنی مانتا ہے ادا نہیں کرتا، تو یہ کافر نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی سرے سے انکار کر دے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو ایسا انکار کر دینے والا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی نماز یا زکوٰۃ، اسی طرح نماز یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا انکار کر دیتا ہے، نماز قائم کرنا یہ فرض ہے، نماز کا انکار کرنے والا جو ہے اس سے جہاد کیا جائے گا۔ نماز چھوڑنے والے کو تو ترغیب دی جائے گی۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں نماز ہے، اسلام کا رکن ہے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا۔ جہاد اس کے خلاف کیا جائے گا جو نماز کا انکار کر دیتا ہے، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، ایسا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان تینوں باتوں کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہے، اور نماز کا اقرار کرتا ہے، زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو میری طرف سے مکمل دفاع حاصل ہے، یعنی میں ان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے والا نہیں ہوں، ان کے خلاف جہاد نہیں ہے، ان کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ میں ان کے مال اور ان کے خون میری طرف سے محفوظ ہو گئے۔ ہاں، یہ جملہ آخر میں فرمایا الا بحق الاسلام۔ ہاں، کہیں پہ جو ہے اسلام کا مطالبہ آ جاتا ہے، اسلام کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ اس آدمی کا خون جو ہے وہ بہایا جائے، یا اس آدمی کا مال جو ہے وہ اس سے لیا جائے، اس مال اور اس خون کی پھر حفاظت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب اسلام کب تقاضا کرتا ہے؟ اسلام تقاضا کرتا ہے کوئی قاتل ہے، کس نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور قتل ثابت ہو چکا ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، تو اب قاتل کو کرنا، اس کے خون کی حفاظت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اب اس کو مارا جائے گا، اس کا خون محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری سزا مرتد کی قتل ہے، جو انسان مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا قرآن پاک کے اندر قتل بیان کی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے
پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ترغیب دی جائے گی کہ واپس اسلام میں آ جائے۔ اگر وہ اسلام میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر اسلام میں نہیں آتا، کفر پہ اٹ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی سزا بھی قتل ہے۔ اور تیسرا، شادی شدہ آدمی اگر خدا نخواستہ زنا کر لیتا ہے اور اس کا وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی قرآن نے بیان کیا کہ قتل ہے۔ اب ثابت ہونا ان جرموں کا ضروری ہے۔ ان تین کے علاوہ، ان تین وجوہات کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا کسی کو اس طرح اس کی جان سے، اس کے خون سے کھیلنا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ان کا استثناء کیا ہے کہ ان کا خون اور ان کا مال، اب چور کسی نے چوری کیا ہے، اس چوری ثابت ہو گئی ہے، اب اس نے کسی سے مال لوٹا ہے، اس کو مال واپس لوٹانا ہے، جس کا چوری کیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، تو اب اسلام کا تقاضا ہے کہ اس چور کے مال کی حفاظت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے مال لے کر جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو اس کو کہا کہ اللہ بحق الاسلام، اسلام کا کوئی حق آ جاتا ہے، اسلام کا کوئی مطالبہ آ جاتا ہے، تو اس وقت پھر خونوں اور مالوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضور علیہ السلام کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ چند اصول جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔